جرگہ کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ اور آج کا جو جرگہ ہے وہ تھوڑی سی مختلف نوعیت کا ہے، کیونکہ اس کے جو میزبان ہیں وہ آج میزبان کی کرسی کے بجائے مہمان کی کرسی پر موجود ہیں۔ تو صافی صاحب پہلے تو آپ کو خوش آمدید۔ تبدیلی آ گئی ہے، تبدیلی آنے کی بلکہ واقعی آ گئی ہے، لیکن کچھ ایسے ایشوز تھے، کچھ ایسے سوالات تھے جن کا ہم چاہتے تھے اور ہمارے ناظرین بھی چاہتے تھے کہ صافی صاحب بحیثیت تجزیہ کار جواب دیں، تو پھر اس کے لیے اپنے پروگرام سے بہتر پلیٹ فارم بھی نہیں ہے۔ تو خان صاحب آپ کا فیوریٹ ٹاپک بھی ہے ایک طرح سے اگر دیکھا جائے، اور چند ناقدین جو کہ کھل کر خان صاحب کے کردار، ان کی سیاست، ان کی طرز سیاست کے اوپر بات کرتے تھے، آپ اس میں سر فہرست ہیں۔ سن 2000 سے یہ کام کر رہا ہوں، اور سن 2000 سے میرا خیال ہے آپ تنقید کی زد میں بھی سر فہرست ہیں۔ ہاں جی، چلیے شروع کرتے ہیں۔ 96 سے ان کو جانتا ہوں، ان سے براہ راست واسطہ پڑا۔ اچھا، خان صاحب سیاست میں کس طرح آئے، کس طرح لائے گئے، آیا خود آئے، اصل کہانی ہے کیا آخر خان صاحب کے سیاست میں آنے کی؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کے بارے میں یہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی لوگوں کی کہ جی وہ بڑے سیدھے سادے انسان ہیں، حالانکہ میں ان کو پاکستان کے ذہین ترین اور شاطر ترین انسانوں میں سے ایک سمجھتا ہوں۔ آپ دیکھیں کس خوبصورتی کے ساتھ پوری ٹیم کی جیت کو انہوں نے اپنے نام کر دیا۔ 92 کی ورلڈ کپ کی بات مثلا ورلڈ کپ میں سب کھلاڑی کھیلتے ہیں نا، اس میں سلیکٹر کا بھی کردار ہوتا ہے، کوچ کا بھی کردار ہوتا ہے، اور پھر پوری ٹیم کی جیت تھی۔ لیکن وہ جو باقی لوگ تھے، جاوید میداد وغیرہ بیچارے، ان سب کا کسی نے نام نہیں لیا، اور وہ اس کو اس طرح انہوں نے پلے کیا اس کے ساتھ کہ جیسے وہ صرف عمران خان صاحب کا کارنامہ تھا۔ پھر انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے کرکٹ کی اس حیثیت کو شوکت خانم کے لیے استعمال کیا۔ پھر بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ورلڈ کی سطح پہ اپنی پہچان کرنے کے لیے اور اپنی بیکنگ کے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو اور اپنے مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے گولڈ سمتھ فیملی میں رشتہ کیا۔ اور ظاہر ہے کہ اب اس وقت دیکھیں، مجھے اور آپ کو، ہر کسی کو اپنی اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب اس فکر سے آزاد ہے، کیونکہ ان کے بچے گولڈ سمتھ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اربوں پاؤنڈ کے اثاثوں کے مالک ہیں، اور ادھر انتشار ہو یا ادھر فساد ہو یا ادھر دھماکے ہوں، ان کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن یہ میری رائے ہے، اس کے برعکس ایک اور رائے بھی تھی جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جیسے میں اسی پر آ رہی تھی کہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے سالوں پہلے کچھ پریڈکشنز کی تھیں، اور میں چاہوں گی کہ آپ اگر اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ بھی کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ وہ کون لوگ تھے اور انہوں نے کیا گفتگو کی تھی۔ ویسے نہیں، میں نے تو اپنی رائے آپ کو بتا دی، بہتر یہی ہے کہ وہ مثلا ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم صاحب کی رائے تھی، تو وہ کلپ اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ چلا لے لیجئے۔ بالکل، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے، اور اس کے علاوہ حکیم سعید صاحب نے بھی ایک حوالہ دیا تھا ان کے بارے میں اپنی کتاب میں۔ جی، حکیم سعید صاحب نے عمران خان صاحب کی اس وقت یہ پریڈکشن کی تھی کہ جی یہ ایک عالمی منصوبے کا حصہ ہے جس کے تحت عمران خان صاحب کو لانچ کیا جائے گا، اور انہوں نے عمران خان صاحب کی لانچنگ کو عالمی جو کوششیں ہیں یا منصوبے ہیں اس سے منسلک کر دیا تھا۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا کلپ آپ سنا سکتے ہیں؟ بالکل سنوا دیتے ہیں۔ یہ گولڈ سمتھ جس نے شکار کیا ہے تازہ عمران خان، ایک ابھرتی ہوئی تھا، امیدیں وابستہ ہو رہی تھیں، پہلے ہی سے ایک ہیرو کی شکل میں تھا، وہ اسلام کی بات کرنے چلا تھا، وہ اپنے کلچر کی بات کرنے چلا تھا۔ گولڈ سمتھ 5 کروڑ پاؤنڈ تو پہلی سلامی ملنے والی ہے، یہ قیمت کس سے کی دی جا رہی ہے؟ غور کیجئے، اگر وہ سارا سازشی کردار جو کا ہے وہ سامنے ہو تو ہر شے آپ کے سامنے بالکل ٹرانسپیرنٹ نظر آئے گی۔ اچھا، یہ تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی گفتگو تھی، لیکن اب پچھلے کچھ عرصے میں جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ بھی بڑا کھل کر یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو امریکہ کی سازش کے تحت یا کم از کم امریکہ کا آشرواد حاصل تھا۔ خوشی شاہ صاحب نے آپ کو انٹرویو کے موقع پر یہ بات کہی، اس کے علاوہ مولانا صاحب نے متواتر یہ بات کہی کہ خان صاحب کو ایک سازش کے تحت پاکستان میں لایا گیا۔ اس کی پہلی ملاقات امریکہ میں بے نظیر بھٹو سے جب ہوئی تو بڑا بش تھا، 88 میں، 89 میں جب امریکہ گئی تھی پھر بھی، تو اس کے لیے کہا تھا اس بچے کا خیال کرنا۔ بے نظیر بھٹو کو کہا تھا صدر بش نے، بش سینئر نے کہا تھا عمران خان کے بارے میں، اور بش جونیئر نے کہا تھا نواز شریف کو کہ اس بچے کا خیال کرنا۔ سن 1997 میں جب واشنگٹن کے اندر
پاکستان کے وزیر خارجہ کی میٹنگ ہنری کسنجر کے ساتھ ہوئی تھی، جو آج بھی زندہ ہے، امریکہ کا دماغ کہلایا جاتا ہے، اور جس میں گولڈ سمتھ بھی اس مجلس میں موجود تھا، اور اس میں ہمارے وزیر خارجہ کو وہ کہتا ہے کہ ہمارے لونڈے کا خیال رکھا کرو، لک آفٹر اور بوائے۔ یہ عمران خان کا ذکر کر رہے ہیں؟ ہاں۔ اور یہ کون سے وزیر خارجہ تھے؟ یعقوب خان، صاحبزادہ یعقوب۔ ہاں ہاں۔ مولانا صاحب کا تعلق ہے تو میں آپ کو 2012 کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ 2012 میں ان کو پیشکش کی گئی طاقتور حلقوں کی طرف سے کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ بات بنا لیں تو ہم ان سے آپ کو یہ چیزیں دلوا دیں گے۔ تو مولانا صاحب نے بڑا سخت جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میں ANP کے ساتھ چل سکتا ہوں، پیپلز پارٹی کے ساتھ چل سکتا ہوں، باقیوں کے ساتھ چل سکتا ہوں، MKM کے ساتھ چل سکتا ہوں، لیکن ان کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ مجھے پتہ چلا، بعد میں مولانا کی خدمت پہ حاضر ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ میری تنقید کے تو اپنے ریزن ہیں، آپ اتنے سخت کیوں ہیں؟ تو ایک تو مولانا صاحب نے مجھے اس نے کہا کہ یہ ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ ہے، یعنی وہ 2012 سے اس پہ بلیو کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کبھی کہا نہیں اس بارے میں۔ نہیں، وہ تو کہتے رہتے ہیں، وہ تو پبلکلی کہتے رہتے ہیں، تو میں نے کبھی وہ بات نہیں کہی ہے، لیکن مولانا صاحب کو اس وقت بھی یقین تھا۔ پھر انہوں نے مجھے ہنری کسنجر کی ایک گفتگو کی مثال دی، حکیم سعید کا حوالہ دیا، باقی تو مولانا صاحب 2012 سے اس پہ بلیو کرتے تھے۔ اور دوسری ایک بات انہوں نے کہی تھی کہ اس بندے میں مشرقیت نہیں ہے۔ تو لیکن ان سب سے اہم جو ہے وہ میرے خیال میں، کیونکہ مولانا کی رائے میں کوئی تعصب ہو سکتا ہے، میری رائے میں کوئی باعث ہو سکتا ہے، آپ کہہ سکتے کہ جی خورشید شاہ صاحب اس وقت اب یہ بات کر رہے ہیں، لیکن جو سب سے اتھینٹک حوالہ ہے وہ ہے اکبر اس بابر کا، کیونکہ اکبر اس بابر وہ عمران خان صاحب کے دستراست رہے تھے لمبے عرصے تک، وہ بانی ارکان میں سے تھے، اور بہرحال میں ان کے بارے میں یہ حسن ظن رکھتا ہوں کہ وہ اتنے ایماندار آدمی ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو انہوں نے میرے ساتھ ایک انٹرویو میں ہی کہا تھا کہ بش کی کامیابی کے لیے عمران خان صاحب نے 2 رکعت نفل پڑھے تھے۔ اب یہ 2001 کی بات ہے کہ جارج بش کا الیکشن ہو رہا تھا، تو راستے میں مجھے کہتا ہے کہ اکبر میں نے آج 2 رکعت نفل پڑھی ہے اور کہ جارج بش الیکشن جیت جائے۔ اچھا، ان کے لیے عمران خان نے نفل پڑھی؟ 2 رکعت نفل پڑھی۔ اچھا، میں حلفیہ کہہ رہا ہوں یہ باتیں، مجھے کہتا ہے میں نے 2 رکعت نفل پڑھی، تو میں نے کہا کیوں، ہمارے چاچے کا پتر ہے، ہمیں کیا ایک جیتا ہے دوسرا جیتا ہے۔ کہتا ہے ایک تو اکبر تجھے باتیں سمجھ نہیں آتی۔ تو میں نے کہا عمران مجھے سمجھا۔ کہتے بات یہ ہے کہ جو بشز فیملی ہے وہ روتھ چائلڈز، جو سب جانتے ہیں دنیا کی بہت بڑی سہونی ایک خاندان ہے، تو وہ ان کے بہت قریب ہے، اینڈ دا روتھ چائلڈز are related to Jemima. So I will have access to the White House. اب وہ زیک گولڈ سمتھ جو ہے، ان کی جو ان کے بردر لا ہے، فارمر بردر لا، ان کی جو مسز ہے وہ روتھ چائلڈ ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ انہوں نے صادق خان کی کیوں حمایت نہیں کی اور زیک گولڈ سمتھ کی۔ اگر پاکستانی ہونے کی حیثیت سے صافی صاحب سوچا جائے تو شاید ان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زیک گولڈ سمتھ کی مثال ہمارے سامنے ہے، جب میئر لندن کا الیکشن وہ لڑ رہے تھے، دوسری طرف پاکستانی صادق خان صاحب تھے، ان کی سپورٹ کرنے کے بجائے خان صاحب اپنے جو سالے تھے ان کی سپورٹ میں نکل کھڑے ہوئے، اور جو گفتگو انہوں نے کی میں چاہوں گی پہلے ذرا ہمارے ناظرین وہ سن لیں، اس کے بعد میں آپ کی طرف آتی ہوں۔ I don't really want to talk about Sadiq Khan because I don't know him. Zach I know for over 20 years, and the brother of your ex-wife. Yeah, and I'm one of the few people who urged him to come into politics. ایک تو یہ ہے کہ جو زیک گولڈ سمتھ ہے، نہ صرف یہ کہ انہوں نے ان کے لیے کیمپین چلایا تھا، وہ اس وقت برطانوی حکومت میں عہدیدار بھی ہے، اور اس کے بھائی دونوں نے انہوں نے جو بیان دیا، اب یہ کیبل کی بات کرتے ہیں نا، تو کیبل تو ایک خفیہ کیبل تھا نا، تو زیک گولڈ سمتھ نے کھل کے عمران خان صاحب کی حمایت میں بیان دیا، اور اس طرح میرے خیال میں مراد سعید بھی اس طرح کا بیان نہیں دے سکتا جس طرح کہ انہوں نے زیک گولڈ سمتھ نے ان کے حق میں ٹویٹ کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے پاکستان کے۔ اسی طرح ان کے دوسرے بھائی نے بھی ان کے حق میں وہ دے دیا۔ تو اب ایک تو ہم اس چیز پہ حیران ہیں کہ اگر وہ امریکی کیبل مداخلت ہے تو یہ مداخلت نہیں ہے، اور کل کے مداخلت ہے، بھئی تمہارا کیا کام ہے، یا خود جمائمہ صاحبہ جو ہے لیکن وہ صاحب کا اہلیہ کے بھائی ہونے کے ناطے کہہ سکتے ہیں نا کہ میں ان کی حمایت میں ٹویٹ تو کر سکتا ہوں۔ نہ، وہ ان کی حمایت میں ٹویٹ کرے،
ان کی شکل کی تعریف کرے، ان کے ذاتی کردار کی تعریف کرے، ان کے ذاتی معاملات سے متعلق وہ کریں. وہ پاکستانی سیاست سے متعلق ٹویٹ کرتے ہیں. وہ اسی طرح جمائمہ بھی ذاتی حیثیت میں ان کی مرضی ہے، لیکن جمائمہ پاکستانی پالیٹکس سے متعلق ٹویٹ کرتی ہیں، اور وہ ہماری طرح جرنلسٹ بھی نہیں ہے. مثلا اگر کوئی وہ برطانوی جرنلسٹ ہوتے تو ہم کہتے کہ چلو یار جرنلسٹ ہیں، ہر سیاست پہ تبصرہ کرتے ہیں، تو ان کو کیا حق پہنچتا ہے اور کیا وجہ ہے. اگر عمران خان کی حکومت کو امریکہ نے گرایا ہے تو برطانیہ تو امریکہ کا رائٹ ہینڈ ہے نا. عراق وار میں ان کے ساتھ رہا جس کا یو این کی اجازت بھی نہیں تھی، یوکرینین وار پہ ان کے ساتھ ہے. تو ایک یہ سمجھ ہمیں نہیں آتی کہ عمران خان صاحب امریکہ کی تو مذمت کرتے ہیں لیکن برطانیہ کی مذمت نہیں کرتے. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کی حکومت کو سازش کے تحت امریکہ نے گرایا ہے تو پھر برطانیہ کے یہ خاندان، گولڈ سمتھ خاندان کوئی معمولی خاندان نہیں ہے، وہ آپ کے غم میں اتنا رونا دھونا کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے ذرا زیک سمتھ کی گواہی چاہیے. آج میں یہاں ایک پاکستانی کی حیثیت سے ان سے سوال کرتا ہوں کہ تم نے جس عمران خان صاحب کی رخصتی کا رونا دھونا کیا ہے تو اس کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کو امریکہ نے اقتدار سے نکالا ہے سازش کر کے. تو مجھے زیک سمتھ کی اور اس کے بھائی کی اور جمائمہ کی رائے چاہیے کہ واقعی ایسا امریکہ کیا نے کیا آپ ہے بھی یا یہ نہیں؟ سمجھتے ہیں بالکل. کہ ان کو امریکہ نے نکالا ہے یا کہ نہیں؟ اس حوالے سے عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا، خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ڈرون حملوں سے متعلق، افغانستان میں انٹرونشن سے متعلق، وار آن ٹیرر سے متعلق میرا جو موقف تھا وہ بڑا الگ تھا، اور مشرف صاحب نے جو بھی اقدامات کیے وہ سپورٹ نہیں کرتے تھے، وہ آج بھی یہی کہتے ہیں. لیکن ماضی میں کیا ان کی رائے یہی تھی؟ یہ اصل میں عمران خان صاحب بہرحال ایک کرکٹر رہے ہیں، سپر سٹار رہے ہیں، اور پھر ان کے میکیاویلی کو بہت ریگولرلی پڑھتے ہیں اور ان کے فلسفے پہ عمل پیرا ہوتے ہیں. یہ تو کوئی صدیوں کی تاریخ نہیں ہے نا. امریکہ کو اڈے کب دیے، امریکہ کو ڈرون حملوں کی اجازت کب دی؟ یہ جنرل مشرف نے دی تھی نا. بالکل. میں نے تو نہیں دی تھی، نواز شریف نے نہیں دی تھی، اور حالیہ دنوں میں وہ کہتے ہیں کہ مشرف صاحب نے غلط فیصلہ زرداری کیا نے تھا. نہیں دی تھی. ٹھیک، تو ذرا یہ کلپ چلائیں، وہ کیا کہتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. Given the circumstances that Pakistan faces today, bearing in mind how the world opinion has changed since September 11, and then given the way India has exploited the events of December 13 against Pakistan, I do not think that the president had much choice. I think in the circumstances, this is the best he could have done. اچھا، اس کلپ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسٹ پاسبل آپشن تھا مشرف صاحب کے لیے کہ امریکہ کے ساتھ اس کا اتحادی بننا. چلیں یہ تو ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن مشرف صاحب کے حوالے سے خان صاحب کا جو سٹانس ہے وہ بھی پچھلے دہائیوں میں بڑا چینج ہوتا رہا. ریفرینڈم سے اگر شروع کریں تو ریفرینڈم کے دوران جو مشرف صاحب نے کروایا تھا، نہیں کیا صرف رائے تھی؟ ریفرینڈم تک ابھی نہ جائیں. اب پہلی بات تو یہ کہ یہ جو امریکن کا ساتھ دینے کی پالیسی تھی، اب ایک تو یہ کہ انکار کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ صرف امریکہ نہیں تھا، وہ اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کے قرارداد کی روح سے ہر ملک پہ یہ لازم تھا کہ وہ اس احساف کے ساتھ تعاون کرے جو نیٹو کا الائنس تھا. لیکن نہ صرف یہ کہ جب عمران خان صاحب مشرف کے حق میں یہ بیانات دے رہے تھے تو اس وقت اس پالیسی کی جو ڈٹ کر مخالفت کی تھی، ویسے تو نون لیگ کی قیادت نے بھی مخالف بیانات دیے تھے، باقیوں نے بھی، تو وہ متحدہ مجلس عمل نے کی تھی، وہ مولانا شاہ احمد دورانی نے کی تھی، وہ مولانا فضل الرحمان نے کی تھی، وہ قاضی حسین احمد نے کی تھی، اور اس میں وہ لوگ مشرف نے ان کو جیلوں میں بھی ڈالا. قاضی حسین احمد اور مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے جیلوں میں بھی ڈالا. مولانا صوفی محمد نے تو نہ صرف مخالفت کی تھی بلکہ اپنے لوگوں کو ادھر بھیجا بھی. عمران خان صاحب کا نہ تو ایک بندہ افغانستان طالبان کی حمایت کے لیے گیا، اگر گیا ہو تو ہمیں بتا دیں، نہ ایک مظاہرہ کیا اس کے خلاف، بلکہ الٹا یہ فیصلہ کیا مشرف نے اکتوبر 2001 میں. اور عمران خان صاحب ریفرینڈم کب ہوا؟ 2002 میں، اور اس میں انہوں نے ان کے حق میں ووٹ دیا. مطلب اس ریفرینڈم کا ساری جماعتیں مخالف تھی، پیپلز پارٹی مخالف، نون لیگ مخالف، ایم ایم اے مخالف، ایک واحد عمران خان صاحب تھے
جو نہ صرف یہ کہ پرویز مشرف کے حامی تھے بلکہ وہ ریفرینڈم میں ان کے لیے کیمپین چلاتے رہے. دو بندے تھے, ایک طاہر القادری صاحب اور ایک عمران خان صاحب, جو کہ مشرف کے لیے ریفرینڈم میں کیمپین چلاتے رہے. اچھا وہ گفتگو سن لیتے ہیں نا, وہ جو انہوں نے مشرف صاحب کی شان میں جو گفتگو کی, اسپیشلی ووٹ ڈالنے کے بعد خان صاحب نے آ کے کیا کہا, ذرا وہ ہم سنوا دیتے ہیں. ٹھیک. The reason why we back General Musharraf is only one reason, that he will keep the crooked and the corrupt politicians who neither our judiciary nor our election commission has been able to keep them out. Four times we have had governments kicked out for corruption. Each time the same politicians have come back into parliament and plundered the country more. So the reason why I want to vote for General Musharraf is because I hope that he can keep these crooks out of the political process. یہ تو پروو ہو گیا نا کہ مشرف صاحب کی اس پالیسی کے عمران خان صاحب ساتھ تھے. بالکل. مثلا اگر ڈرون حملوں پہ بھی آ جائے تو تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ ڈرون حملوں کے خلاف پہلا مظاہرہ وہ عمران خان صاحب نے نہیں کیا تھا. ڈرون حملوں کے خلاف پہلا مظاہرہ عوامی نیشنل پارٹی نے کیا تھا, اور اسفندیار ولی خان کی قیادت میں بشیر بلور مرحوم بھی تھے, اس میں باقی لوگ بھی, انہوں نے جلوس نکالا تھا چکدرا سے لے کے باجوڑ تک. تو میں تاریخ گواہ ہے کہ وہ مشرف کی اس پالیسی کے حامی تھے. آپ نے ان کے کلپ دکھائے. تاریخ گواہ ہے کہ وہ اس پالیسی کے بعد بھی مشرف کے لیے ریفرینڈم میں ووٹ ڈالتے رہے. تاریخ گواہ ہے کہ مشرف کی اس افغان پالیسی کی مخالفت میں احتجاج کی شروعات خان صاحب نے نہیں کی. وہ ایم ایم اے والے جیلوں میں بھی گئے, ان کو نے تحریک بھی چلائی, لیکن خان صاحب ان کے ساتھ کھڑے رہے. اس کے بعد آپ بریک لے رہی ہیں. بالکل, اس کے بعد ایک وقفہ, اور اس کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ڈرون حملوں سے متعلق کی جو پالیسی تھی, اور خاص کر یہ کہ ایسا کیا ہوا ان کے اور مشرف صاحب کے درمیان کہ وہ ان کی حمایت سے ان کی مخالفت کی طرف چلے گئے. اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور صافی صاحب آج ہمارے ساتھ بحیثیت مہمان جرگہ میں موجود ہیں, کیونکہ آج ان سے ہم کچھ انسائٹ سٹوریز پر بھی بات کریں گے, کچھ ماضی کے اوراق پر بھی بات کریں گے. آپ نے میری کرسی پہ قبضہ کر لیا جس طرح شہباز شریف نے عمران خان. شکر ہے آپ نے مجھے عمران خان نہیں کہا. اچھا, بات ہم کر رہے تھے خان صاحب کی رائے کے بارے میں کہ مشرف صاحب ان کے پہلے ان کے لیے بڑے آئیڈیل پولیٹیشین تھے, لیکن ایسا کیا ہوا خان صاحب ان کی حمایت سے ان کی مخالفت میں چلے گئے. تو سنا ہے کہ کچھ سیٹوں کے اوپر لین دین کی بات ہو رہی تھی. دیکھیں, وہ تو مجھے بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے, اور عمران خان صاحب روز جاتے تھے مشرف صاحب کے پاس کہ جی مجھے اتنے الیکٹیبلز دلوا دے. باقی یہ کس بات پہ ناراض ہوئے ہیں وہ میری مشرف صاحب کی زبانی سن لیتے ہیں. میرا خیال ہے یہی میں کہہ رہا تھا کہ میری زبانی سننے کی بجائے مشرف صاحب کی زبانی سن لیتے ہیں. عمران خان نے آپ سے 100 سیٹیں مانگی تھیں. Yes, 92. He said, thought that اتنا ان کی سپورٹ ہے, which was not correct. آن گراؤنڈ یہ بات نہیں تھی, تو اس کی وجہ سے وہ الگ ہو گئے. حالانکہ میں نے انہیں کہا تھا کہ دیکھو ساتھ رہتے ہیں اور آگے چلتے ہیں, لیٹ اس بی ان دی اسمبلی فرسٹ. مشرف صاحب تو کافی پرانی بات کر رہے ہیں غالباً, لیکن پرویز الہی صاحب نے 2013 کے الیکشن سے متعلق آپ ہی کو دیے ہوئے ایک انٹرویو میں کچھ انکشاف بھی کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تو ریکویسٹ بھی کرنی پڑی تھی اس وقت کے آرمی چیف سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب جو آج کل یہ کہتے ہیں کہ جی ضمیر خریدے جا رہے ہیں, ماضی میں خان صاحب خود یہی کاروبار کرتے رہے. نہیں, خان صاحب نے خود نہیں کیا. خان صاحب کے لیے کچھ اور لوگوں نے کیا انڈائریکٹلی, لیکن فائدہ تو انہی کو پہنچا تھا نا, انہی کی پارٹی کو. کسی کو ڈنڈے سے دبایا گیا, کسی کو نیب کیسز سے دبایا گیا, کسی کو اور طریقے سے مجبور کیا, کسی کو کنونس کیا گیا. مثلا میں جانتا ہوں یہ شاہ محمود قریشی, جہانگیر ترین, اسد عمر, شفقت محمود, ان میں سے ایک بھی عمران خان کی آئیڈیالوجی سے اتفاق نہیں کرتے, اتفاق یا متاثر ہونے کے بعد ان کے پاس نہیں آئے تھے, بلکہ ان کو لایا گیا تھا. اور اس کا اعتراف پھر میں یہ کہوں گا کہ اور یہ جو ڈرون کے خلاف ان کا پروجیکٹ تھا نا, یہ بھی اس پروجیکٹ کا حصہ تھا. ڈرون کے خلاف جو ان کی مہم تھی نا, تو اس وقت جب ان کی پارٹی میں ان کے پارٹی کے غبارے میں ہوا بھرنے کا جو منصوبہ بنایا گیا اور ان کو آگے لانے کا جو منصوبہ تھا, تو اس وقت ایک ہماری اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کا بھی ایک میچ چل رہا تھا. ریمنڈ ڈیوس کے مسائل تھے, بہت سارے, اور 2 مئی کا مسئلہ ہوا تھا. تو اسی پروجیکٹ کے تحت عمران خان صاحب کی ڈیوٹی کسی اور نے لگائی تھی کہ آپ نے
ڈرون حملوں کے خلاف یہ احتجاج کرنا ہے. تو یہ عمران خان کا اپنا انیشیٹو نہیں تھا ڈرون لیکن وہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. بہرحال وہ تو بہت محدود لوگ جانتے ہیں نا کہ ان سے یہ کون کروا رہا تھا. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے انیشیٹو پہ پہلا جو مخالفت کی تھی وہ MMA نے کی تھی، اور پہلا جو مظاہرہ کیا تھا وہ ANP نے کیا تھا. لیکن ان کی پارٹی میں کیسے لوگ آئے وہ آپ اگر خود چودھری پرویز الہی کی زبانی سنا دیں، جو اس وقت دونوں بڑے ایک دوسرے کے محبوب بنے ہوئے ہیں، اور جو پنجاب اسمبلی میں پچھلے چند روز سے ہو رہا تھا، اسپیشلی جو مناظر ہم نے دیکھے ہیں سیشن میں، تو ذرا پرویز الہی صاحب کی گفتگو سن لیتے ہیں. بلکہ ہم نے شکایت بھی کی کیانی صاحب کو جی کہ یہ پاشا صاحب ہمارے بندے توڑ رہے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کے بندے خود جا رہے ہیں. تو ہم نے کہا نہیں جی نہیں، ہمارے پاس تو ثبوت ہے کہ یہ فون کرتے ہیں. تو یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2010 تھا. 2010 میں؟ ہاں 2010 میں. شجاع صاحب نے نا کسی اور بات کی طرف پورا ڈسکشن ٹرن کر دی. تو پاشا صاحب بھول گئے جو پہلے بات ہوئی تھی. تو کہتے ہیں چوہی صاحب آپ کے پاس تو بڑی وزڈم ہے، میں عمران خان سے نا آپ کی میٹنگ کرا دوں. تو شجاع صاحب نے کہا لو پکڑ لیا ہم نے آپ کو. اچھا، آپ تو پھر ان کی نمائندگی کر رہے ہیں ہمارے پاس بیٹھے. اچھا. تو یہ آپ سے نمایاں لوگوں میں کون کون آپ سے لے گئے تھے PTI میں پاشا صاحب؟ جو آج نمایاں نظر آتے ہیں جہانگیر ترین صاحب تھے جی. اچھا، اور کون؟ علیم خان صاحب تھے. جتنے بندے آپ کو نظر آتے ہیں. تو یہ پاشا صاحب پکڑ کے آپ سے PTI میں لے گئے؟ جی جی جی. اچھا، خان صاحب کا یہ کرائٹیریا کہ مجھے سازش کے تحت ہٹایا جا رہا ہے، انہوں نے خود کتنی سازشیں کی ہیں یا خود کتنوں کا حصہ رہے ہیں؟ نہیں، اب تو دیکھیں کہ وہ تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ نواز شریف سے ایک غلطی ہوئی کہ پرویز مشرف کے خلاف انہوں نے کیس انیشیٹ کیا، اور اس کے بدلے میں یہ دھرنوں کا سارا پروگرام بنا. اور عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی، وہ تو ہم سب کو پتہ ہے اب کہاں طاہر القادری اور کہاں عمران خان، اور ان کو اکٹھا کرنا، پھر یہ سارے ان کے لیے انتظامات کرنا، ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنا. وہ تو نواز شریف پوری فائل بنا کے وہ جو دھرنوں کے پیچھے جو لوگ تھے ان کے سامنے پیش کر چکے تھے. جو اصل بات تھی جس کی طرف میں واپس آتی ہوں کہ اسلم بیگ صاحب نے جو اشارہ کیا تھا کہ کانسپریسی کی گئی اور اس کے پیچھے واقعی یہ سب کچھ موجود ہے، تو آج جو خان صاحب کانسپریسی کی بات کرتے ہیں جس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں سب، تو کیا واقعی صداقت ہے اس میں؟ آج وہ عمران خان صاحب اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، امریکہ نے گرایا. لیکن اس وقت تو ان کے انیشیٹو کو جنرل اسلم بیگ صاحب نے امریکی سازش قرار دیا تھا. اور میری بات پہ یقین کرنے کی بجائے آپ جنرل اسلم بیگ کا کلپ چلا دیں. اچھا، پھر یہ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قادری صاحب اور عمران خان صاحب جو دھرنے دے رہے ہیں وہ بھی اس سازش کا حصہ ہیں؟ سازش تو کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ کس طرح سے لندن میں یہ پلان بنا، کس طرح سے یہ میٹنگ ہوئی، کون کون لوگ وہاں موجود تھے. آج کل ٹی وی کے اوپر تو یہی موضوع بنا ہوا ہے، تمام حقائق سامنے آ رہے ہیں. میرا ذہن نہیں مانتا. یعنی قادری صاحب تو خیر کینیڈین نیشنل بھی ہیں، ابھی انہوں نے پاکستان میں امیگریشن بھی کینیڈین پاسپورٹ سے کی ہے. لیکن عمران خان صاحب جتنے اینٹی امریکن نظر آتے ہیں، ہمیشہ ان کی سیاست میں امریکہ کو وہ ٹارگٹ کرتے رہے، ڈرون کے معاملے پہ، باقی چیزوں پہ. تو ذہن یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ عمران خان صاحب بھی کسی امریکی ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہوں گے. یہ تعجب تو مجھے بھی ہے، لیکن جو بات سامنے آ رہی ہے، جس طرح سے عملاً وہ آج نظر آ رہے ہیں اور پچھلے 6 ہفتے ہو رہے ہیں اسلام آباد میں، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس سازش کا حصہ ہیں اور اس پر بھرپور طریقے سے عمل پیرا ہیں. اچھا، اس کا امریکیوں کو تو فائدہ نظر آتا ہے، عمران خان صاحب اور قادری صاحب کو اس کا کیا فائدہ نظر آ رہا ہے، یا ان کو کیا لالچ دیا گیا ہے؟ اقتدار. بار بار انہوں نے یہ اعلان کیا کہ نواز شریف ہٹ جائیں، تبدیلی آئے اور عمران خان اگلے وزیر اعظم بنیں گے. ان کو جلدی ہے. جیسے 2002 میں جب مشرف کے ساتھ وہ گئے تھے تو مشرف نے وعدہ کیا تھا کہ عمران خان کو نئی حکومت میں وزیر اعظم بنائیں گے، لیکن ان کے خلاف کاف لیگ، MQM دونوں نے احتجاج کیا. یہ دونوں سے ناراض ہوئے اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ان دونوں کے خلاف جو ہے بڑے بڑے الزامات لگائے تھے. اسی وجہ سے
ان کو جو ہے وزیر اعظم بننے کا جو ہے وہ شوق بہت عرصے سے ہے. چلے سازشی عناصر تو خان صاحب کے ویسے کافی عرصے سے گفتگو کا حصہ رہے ہیں، لیکن جو ریاست مدینہ کی آئیڈیالوجی ہے یہ کیسے اتری؟ پہلی بات یہ کہ جو ان کا منشور انہوں نے بیان کیا تھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ایک پہ عمل ہوا؟ میرے خیال آدھے پہ بھی عمل نہیں ہو سکا، لیکن پولیٹیکل دیکھیں سسٹم ہے نا، آہستہ آہستہ پارٹیز گروم کرتی ہیں. میاں صاحب نے بھی تو بہت ساری چیزیں نہیں کی نا اپنے پہلے شروعاتی ادوار میں. ظاہری بات ہے وہ تو روایتی سیاستدان ہے نا، اور پیپلز پارٹی بھی یہی غلطیاں کرتی رہی، اور پیپلز پارٹی بھی روایتی پارٹی ہے. تو پھر خان صاحب کا کیا قصور ہے؟ یہ تو تبدیلی والے تھے نا، اور یہ تو تبدیلی لانے والے تھے نا. لیکن صاحب تبدیلی گریجولی آتی ہے نا، ایک دم سے تو نہیں آتی. اچھا تو وہ گریجولی بھی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا گریجولی معیشت بہتر ہوئی، کیا گریجولی غریب کی حالت بہتر ہوئی؟ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو باقی دیکھیں پاکستان میں بڑا آسان کام ہوتا ہے، جب آپ کوئی کام نہیں کر سکتے تو دو چیزیں ادھر بہت بکتی ہیں، دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. ایک مذہب بہت بکتا ہے، ٹھیک، اور دوسرا آپ اینٹی امریکنزم بہت بکتی ہے. بہت سارے لوگوں نے ماضی میں بھی یہ منجن بہت بھیجا ہے. میں آپ سے یہی پوچھ رہی ہوں کہ آخر ریاست مدینہ کا آئیڈیا پھر آیا کیسے خان صاحب کو؟ مینیفیسٹو بن گیا، اس کے بعد ریاست مدینہ کا آئیڈیا انہیں آیا. اچھا پھر کیا اس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر تھا؟ وہ تو چلیں ایک جلسے کی کیمپین تھی نا ان کی جانے سے پہلے جو انہوں نے عوام کے سامنے رکھی تھی. نہیں دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے نا کہ ہر بندے کا ایک پس منظر ہوتا ہے. اب اگر آج مولانا فضل الرحمان صاحب مدرسے کی پروٹیکشن کی بات کریں، مولوی کی بات کریں، اسلام کی بات کریں، تو میں تو سمجھوں گا کہ چلو یہ ان کا ایک نیچرل پروسیس ہے، ان کا پس منظر بھی یہی ہے. لیکن اگر مولانا فضل الرحمان اچانک شروع کریں کہ جی میں پاکستان کو لبرل بنانا چاہتا ہوں، تو میں تو اس پہ شک کروں گا نا. وہ آئیڈیا یہ ریاست مدینہ اور امر بالمعروف کا چورن بیچنے کا، میں تو حقیقت نہیں جانتا، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. لیکن محسن بیگ صاحب ہمارے بھائی جو ہیں، انہوں نے ایک لمبا عرصہ عمران خان صاحب کے رائٹ ہینڈ کے طور پر گزارا. پچھلے الیکشن میں ان کے کیمپین کو آرگنائز کرنے والے بھی وہ تھے، اور حکومت میں آنے کے بعد بھی وہ لمبے عرصے تک عمران خان صاحب کے قریب ترین رہے، ان کے نجی معاملات تک میں دخیل رہے. تو محسن بیگ صاحب نے ایک بات کہی تھی، وہ ذرا آپ اگر لوگوں کو سنائیں. آئیے سنتے ہیں. یہ انہوں نے ایک ریسنٹلی ایک کمپنی ہائر کی ہے جو ان کو یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے مذہبی بات کرنی ہے تاکہ ہمارے لوگ، آپ کو پتہ ہے مذہب سے ایک لگاؤ ہے، ایموشنل ہے. تو یہی ریاست کوئی کام 2.5-3 سال میں ریاست مدینہ والا کیا آپ نے؟ ایک کام بتا دیں. یہ لنڈن کی ایک کمپنی ہے جو میرے ذرائع ہیں، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نے مذہب کا کارڈ ہی استعمال کرنا ہے اور مذہبی بات کرنی ہے. ڈسکشن ہمارا صافی صاحب کے ساتھ جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خان صاحب جب امریکہ گئے اور ان سے کچھ امپورٹنٹ چیزیں جیسے کشمیر ہو، ڈاکٹر عافیہ ہوں، اس سے متعلق یقیناً امید تو کرتی ہے نا پاکستانی عوام کہ کچھ نہ کچھ بات تو کی گئی ہوگی. آپ کے پاس کیا اطلاع ہے؟ دیکھیں باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں. ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں نے بڑی تقاریر کی ہیں، ماضی میں بھی کی ہے. جی الحق کہتا تھا کہ جی میں نے اپنی تقریر سے پہلے اقوام متحدہ میں تلاوت کلام پاک کیا. بھٹو صاحب کی تقریر بڑی مشہور تھی. لیکن یہ ہے کہ عملاً مجھے کوئی ایک بتائے نا کہ عمران خان نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے امریکی مفادات کو نقصان پہنچا ہو. پہلے تو آپ ذرا لوگوں کو وہ کلپ دکھائے کہ جب ٹرمپ کی موجودگی میں ان سے عافیہ صدیقی کا سوال کیا گیا تو اس نے جواب میں کیا کہا تھا؟ ایکچولی تو کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن چلے سنوا دیتے ہیں. One question please, Tayyib Azia from Noaibad, Pakistan. Will you raise the voice for Dr. Afia Siddiqui? Well, things discussed, so that would be for afterwards. Mr. President, we'll be discussing. یہ تو آپ لوگوں نے سن لیا. پھر امریکہ سے واپسی پہ جو دھوم دھڑکا ہوا، کیا چین یا روس سے واپسی پہ وہ جشن منائے گئے تھے جو اس وقت ٹرمپ سے ملاقات کے بعد واپس منائے گئے تھے؟ اچھا خان صاحب تو اسے ورلڈ کپ سے تشبیہ دے رہے ہیں، لیکن یہ وہی امریکہ ہے جس کے بارے میں وہ تواتر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے ہٹانے میں سر فہرست ہے. نہیں تو میں کہتا ہوں کہ کیوں ہٹاتا. نمبر 1، میں درجنوں چیزیں گنوا سکتا ہوں کہ آپ نے امریکہ کی بالواسطہ خدمت کی ہے. امریکہ واضح کر چکا ہے کہ میرا ٹارگٹ چائنا ہے، اور چائنا
کو کارنر کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، وہ سی پیک کو ناکام بنانا چاہتا ہے۔ سی پیک پہ جو کام نواز شریف کے دور میں ہوا، زرداری اور ان دونوں کو کریڈٹ جاتا ہے۔ زرداری نے ایم او یو سائن کیا اور نواز شریف نے اس پہ یہ 2 انرجی کے منصوبے ہوئے، سڑکیں ان کے دور میں بنی، شروع ہوئی، آپ کے دور میں مکمل ہوئی۔ جو فیز 2 پہ 2019 میں کام کا آغاز ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا۔ 2 سال سے چینی قیادت کا دورہ پینڈنگ تھا، انہوں نے دورہ نہیں کیا۔ 2 سال سے جے سی سی کیا اجلاس نہیں ہوا، انہوں نے تو اس کو فٹ بال بنائے رکھا نا۔ پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں دیا تھا، اسد عمر اس کا انچارج تھا، پھر خسرو بختیار انچارج بنا دیا، پھر سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین جنرل عاصم باجوہ کو بنایا گیا۔ اس پہ امریکی خوش نہیں تھی کیونکہ ان کے بچے امریکہ میں تھے، پھر ان کو ہٹا کے ایک اور صاحب کو لایا گیا۔ 2 سال سے جے سی سی جو اصل فورم ہے اس کی میٹنگ نہیں ہوئی ہے۔ لیکن میں ایک سب سے بڑا جو تماشا وہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے اس لیے امریکہ نے سازش کے تحت ہٹایا کہ میں نے روس کا دورہ کیا۔ روس کا پہلا دورہ زرداری نے کیا تھا، ان سے کچھ عرصہ پہلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ وہاں پہ گئے تھے۔ لیکن اگر آپ ترتیب نکالیں تو شہباز شریف کو پہلی مبارکباد دینے والے لوگوں میں روسی صدر پوٹن بھی شامل ہے۔ تو کیا ان کی انٹیلیجنس عمران خان سے کم ہے؟ وہ ان سے مقابلہ کر رہے۔ دوسرا، جو امریکہ کو وہ اس وقت دنیا میں پچاڑ کے رکھا ہے وہ ہم نے نہیں، وہ چین جیسی قیادت نے پچاڑ کے رکھا ہے۔ چینی قیادت شہباز شریف کی آمد پہ جشن منا رہی ہے، ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں تھی۔ لیکن اس میں سب سے چیز یہ دیکھیں، سینٹکام کے لیے ایک تھنک ٹینک ہے جو امریکی سینٹکام کو ایڈوائز کرتا ہے۔ یہ کل ان کی جو رپورٹ ہے یہ کیبلوں وغیرہ کی بہت ذکر کرتا ہے، تو اس میں وہ لکھتے ہیں Shahbaz Sharif's foreign policy objectives will very likely provide China with greater access to the Indian Ocean. Chinese trade will likely bolster as China's export route to Africa, the Middle East and Europe become shorter and less costly. China will likely capitalize on Sharif's foreign policy objectives to switch its economic dealing with Sri Lanka to India. تو سینٹکام تجزیہ یہ کر رہا ہے کہ شہباز شریف کی فورن پالیسی پہ چائنیز اتنی ریلائے کریں گے اور اس سے اتنا فائدہ اٹھائیں گے، تو امریکی اتنے بے وقوف ہے۔ تو آپ صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ امریکہ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اڈے دینے کی جب بات ہوتی ہے تو ایبسولوٹلی ناٹ، اور وہ تو انہوں نے ایک جرنلسٹ کو کہا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پاکستانی ریاست سے ناراض ہے افغانستان کے کنٹیکسٹ میں، لیکن امریکی پاکستانی عوام یا پی ٹی آئی کے ورکرز جیسے بے خبر نہیں ہیں۔ وہ ڈپلومیٹک ٹرمز میں مثلا ہم کہتے ہیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن، ہم امریکہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں مودی ایڈمنسٹریشن، تو انہوں نے ان کا نام لیا ہوگا، لیکن ان کو پتہ ہے کہ جہاں جہاں پہ ان کے ارادوں کو ناکام کیا ہے تو وہ پاکستانی فوج اور آئی ایس آئی نے ناکام کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ اب کچھ پی ٹی آئی والے میرے ایک پرانے کلپ کو نکال کے کہہ رہے ہیں کہ جی امریکیوں نے اڈے مانگے تھے، تو بھائی میں کس دور کی بات کر رہا ہوں؟ میں تو ماضی میں ایک وقت ایسا آیا کہ امریکہ پورے افغانستان پہ قبضہ چاہتا تھا، یہ اڈے وہ تعمیر کر رہے تھے، پاکستان سے بھی اڈے مانگے تھے، شروع میں انہوں نے کارروائیاں ازبکستان سے کی، تو وہ تو میں نے امریکہ کی بیفور اکتوبر پالیسی کی بات کی تھی۔ لیکن جو بائیڈن نے جب وڈرال کا فیصلہ کیا تو وہ تو خود ان کے لیے بھی سرپرائزنگ تھا، اشرف غنی کے لیے بھی، تو انہوں نے کہا نہ مجھے افغانستان میں اڈا چاہیے، نہ پاکستان میں اڈا چاہیے، نہ کسی اور جگہ اڈا چاہیے۔ تو اس کے بعد میں بھی یہ کہتا رہا، مثلا جب آپ کے پاس ماضی کی معلومات ہو تو آپ اس کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں۔ اب اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو موجودہ اب ڈی جی آئی ایس پی آر کی بیان وہ بالکل کلیئر کٹ ہے، انہوں نے کہا اڈے مانگے ہی نہیں گئے تھے، لیکن چلو ڈی جی آئی ایس پی آر تو ابھی اس وقت کہہ رہے ہیں نا، اس وقت جب عمران خان کے اقتدار کا توتی بول رہا تھا اور جنرل فیض حمید صاحب ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور یہ بات چل رہی تھی، امریکی وڈرال ہو رہا تھا، انہی دنوں کی بات ہے، 2 درجن سے زیادہ صحافی تھے، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب نے بریفنگ دی، اس میں یہ سوال کیا، انہوں نے کہا نہ انہوں نے اڈے مانگے ہیں نہ ہم نے اڈے ان کو انکار کیا ہے۔ پھر خود ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر معید یوسف
وہ ریکارڈ پہ ہے. جب امریکہ میں انہوں نے 10 دن گزارے, انہوں نے کہا مجھ سے کسی نے, لیکن خان صاحب نے بھی انٹرویو میں یہ نہیں کہا تھا کہ میں کسی امریکی ڈپارٹمنٹ کو یا اسٹیٹ کو کہہ رہا ہوں نا. انہوں نے تو ایک جرنلسٹ کو ویسے جواب دیا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. انہوں نے کسی فارملی تو کسی جگہ نہیں اسٹیٹمنٹ دیا تھا. تو یہ تو اس طرح بات ہے کہ میں ابھی کہوں کہ اگر امریکہ دوبارہ افغانستان پہ حملہ کرنے آ گیا تو میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا, تو اس سے امریکہ کتنا ناراض ہوگا. چلیے پروگرام کے آخر میں آتے ہیں, ہم لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں نا اس چیز کو کہ آخر صحافی کو کہنا ہے ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے وہ ایک طرح سے الگ پیرائے میں دیکھا جائے یا پھر اس کو ہم اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ اسٹیٹمنٹ دیکھیں. نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے, امریکہ کو ضرورت نہیں ہے, ان کو پتہ ہے آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے. میں آج یہاں پہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کر رہا ہوں. مثلا افغانستان کے حوالے سے جتنی ڈیلنگ تھی ڈے ٹو ڈے وہ تو اسپیشل انوائے صادق خان صاحب کر رہے تھے, ٹھیک, پھر ہمارے ڈی جی ISI کر رہے تھے, آرمی چیف کر رہے تھے. میں آج دعوے سے ایک بات کہتا ہوں کہ جب CIA کے چیف افغانستان کے مسئلے پہ پاکستان آئے تھے تو وہ جب پاکستان سے رخصت ہوئے تو عمران خان کو اس کے بعد پتہ چلا کہ CIA کے چیف آئے ہوئے ہیں یہاں پہ اور یہاں فلاں سے مل کے گئے ہوئے ہیں. پہلے ان کو پتہ ہی نہیں تھا. خان صاحب نے ایک تقریر کی, اس میں انہوں نے خط لہرایا اور انہوں نے کہا یہ میرے پاس موجود ہے, میں لوگوں کے سامنے رکھوں گا. پھر رکھا بھی نہیں, پھر بعد میں وہ بات بگڑتی پورا بتنگڑ بن گئی. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں کیا واقعی ایسی کوئی کیبل موجود تھی, اور آپ تواتر کے ساتھ کہتے بھی رہے کہ ایسی کوئی کیبل موجود نہیں ہے, تو اس کی حقیقت کیا؟ اور دوسرا یہ کہ یہ آپ نے تو PTI والوں کی بات کر دی نا, اور یا ہمارے ایک اس وقت میڈیا میں بھی عجیب جو ہے عمران خان کے دسترخوان سے مستفید ہونے والے لوگ آئے ہوئے ہیں. میرا وہ ٹویٹ دکھا دیں, ٹھیک, چلے وہ اسکرین پر نظر بھی آ رہا ہے. ہاں اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. تو میں نے اس میں لکھا ہے کہ امریکی کی طرف سے کوئی خط نہیں آیا. شروع میں تو یہ کہتے تھے نا کہ امریکہ کا خط اور امریکہ کا خط, کسی امریکی محکمے کہہ لیں یا ڈپارٹمنٹ کہہ لیں. تو میں نے یہ لکھا تھا کہ اگر کسی امریکی کا خط ثابت ہو تو یہ تو امریکی کا خط نہیں ہے نا, یہ تو پاکستان کی ڈپلومیٹ کا خط ہے نا, اور اس میں ان کا اپنا تجزیہ ہے. تو میری بات درست ثابت ہوئی یا غلط ثابت ہوئی, یہ فیصلہ عوام پہ چھوڑ دیتے ہیں نا, پھر لوگ بھی کہیں گے میں بھی اینٹی PTI ہوں, آپ مجھے بھی خراب کریں گے. اچھا نمبر 1. نمبر 2 میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کے کیبل ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں, اور اس میں مثلا اس دوران چین کی حکومت جتنی نالاتی عمران خان سے, اگر آپ چین سے بھیجے ہوئے ہمارے سفیروں کے اس طرح کے کیبل ڈسکلوز کر لیں تو اس میں شاید زیادہ سخت زبان استعمال ہو. جب انہوں نے محمد بن سلمان کے ساتھ معاملات بگاڑے تھے ان دنوں اگر سعودی عرب سے آئے ہوئے کیبل آپ دیکھ لیں تو اس میں اس سے زیادہ سخت زبان استعمال ہو. ان کیبلز کی اہمیت کیا ہے یا ان کو کتنا سیریس لینا چاہیے, اس کے اوپر ہمارے بڑے سینئر شخصیات ہیں, پاکستانی فورن آفس میں کام بھی کر چکے ہیں, عبدالباسط صاحب, یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیبلز آخر اتنی امپورٹنٹ ہے بھی یا نہیں, ان کو کتنا سیریس لینا چاہیے؟ یہ پہلے سنوا دیتے ہیں. اس کیبل کا رنگ یہ جو کاغذ لہراتے رہے نا اس کا اسی طرح کا وائٹ کلر نہیں ہوتا. آپ عبدالباسط صاحب سفیر بھی رہے ہیں فورن, ان کی پہلے سنیں, وہ لوگوں کو سنائیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کا کلر کیسے ہوتا ہے. پہلے سنوا تو یہ انہوں نے جتنے خطوط دکھائے ہیں نا وہ ویسے کاغذ جیب سے نکال کے دکھائے, اتنے ڈرامے باز ہے یہ. چلیے پہلے سن لیتے ہیں. 27 مارچ کو جو خط وزیر اعظم عمران خان نے اپنی ریلی اسلام آباد میں جو ان کا 1 ملین مارچ تھا وہاں لہرایا تھا, میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اوریجنل لیٹر نہیں تھا, وہ ایک کاغذ تھا, وہ سادہ کاغذ تھا شاید, لیکن ممکن ہے کہ وہ انہوں نے سمبولیکلی لہرایا ہو, لیکن بہرحال وہ خط نہیں تھا, کیونکہ وہ خط جو مراسلہ واشنگٹن DC سے آیا تھا وہ ایک صفحے کا نہیں تھا, وہ اس کے کافی 3-4 جہاں تک میری معلومات ہیں وہ طویل ٹیلی گرام تھا یا طویل مراسلہ تھا. بڑا کلیئر ہے کہ کیبلز کو کس کو سیریس لینا ہے, کس کو نہیں لینا ہے, کس کو کہاں پہ پرائیورٹائز کرنا ہے. خان صاحب پھر کہاں کھڑے ہیں؟ جو عمران خان کہہ رہے ہیں وہ ایبسولوٹ جھوٹ ہے, اور اگر مجھے کوئی اس پہ کنونس کر لیں کہ عمران خان کی حکومت کو امریکیوں نے سازش کر کے گرایا ہے تو میں نے کبھی زندگی میں اس کا سوچا نہیں ہے, لیکن سب سے پہلا بندہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. چلیں اسی نوٹ کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیں, اور میرا خیال ہے تمام ناظرین کو بھی آج جو منفرد پروگرام صافی صاحب کے ویوز آپ کو بڑی حد تک سمجھ بھی آئے ہوں گے, اور خاص کر یہ کہ خان صاحب کا جو پورا ایک بیانیہ رہا ہے اس کا پس منظر کیا ہے, کیا کچھ ماضی میں PTI کے ساتھ ہوتا رہا, اس کی بڑی اچھی تصویر کشی کرنے کی کوشش کی ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.